ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آپ وہ جو پہلا والا پوائنٹ تھا جو ڈسکس ہوا یہ یونینزم کا، یونینز کا ایک پازیٹیو رول بھی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے ویلفیئر کا خیال رکھیں، بیکاز اس کے لیے ایک کافی نہیں ہے. جو موسٹلی مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے امپلائیز کا خیال نہیں رکھتی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. MLR 52 لگا اسپیشلی PIA میں 1982 میں جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا. اس میں اتنی وکٹمائزیشن ہوئی، لوگوں کے ساتھ اتنے ظلم ہوئی، یونین والوں کو تو جا کے جیل میں ڈال دیا. ایک یونین کا جو پریزیڈنٹ تھا اس پہ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہوا کہ وہاں اکنامکلی PIA ٹرن اراؤنڈ ہو گئی. وہی ٹائم پیریڈ ہے لاسز میں تھی. یہی تو یہ بڑا اچھا آپ نے یہ ذکر کر دیا. یہ تھینک یو سو مچ. آپ مسلسل دیکھیں یہی تو کانسیپٹ ہے جس کو میں چیلنج کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک آرگنائزیشن پیسہ کما ہی نہیں پاتی، وہ کیسے اپنے امپلائیز کی ویلفیئر کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے جب اس کے امپلائیز کا جو سم ٹوٹل ایفیکٹ اور امپیکٹ ہے وہ آرگنائزیشن کو پیسہ کمانے میں، پروفیٹیبلٹی میں مدد ہی نہیں کرتا. آج کل عصر حاضر میں کون سی کمپنی اور کون سی آرگنائزیشن چل پائے گی صرف اس طرح سے کہ اللہ واسطے چلانا ہے اس کو لوگوں کی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ناؤ PIA ایک اینٹی ہے جو PIA خود اپنے لیے کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیئرمین اپوائنٹ نہیں کرتی. اس کی ذمہ داری یا اس کے جو بھی رسپانسبلٹی دنیا میں کون سی کمپنی کرتی ہے اپنے لیے خود سے؟ نہیں جی، میں آپ کو ساؤتھ ویسٹ کرتی ہے، امریکن ایئر لائنس کرتی ہے، ایمریٹس کرتی ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا رچرڈ برانسن کا تو نام سنا ہے نا. رچرڈ برانسن ایک بلینئر تھا. اس نے ایئر لائن بنائی ورجن اٹلانٹک. ورجن اٹلانٹک کے لیے ہی لکڈ فار دا بیسٹ CEO ان دا ورلڈ. ورجن اٹلانٹک کے بعد اس نے ورجن امریکہ، اس کے بعد ورجن آسٹریلیا بنائی، ایکسپینڈ کیا. ہر ایک میں پروفیشنل ڈالے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو. یہ جو ایویشن ہے نا، دس از اے ملٹی ڈائمینشنل بزنس. اس کے لیے یونین کیسے ایک ایئر لائن کو پروفیٹیبل بنانے میں رول پلے کر سکتی ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یونین کیوں اس طرح کام کرتی ہے. بیکاز جب ان کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں، اب گورنمنٹ چینج ہو، ضیاء الحق کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آئی، یونین والے آ گئے اور انہوں نے وہی بدماشی شروع کر دی. اس کے بعد اس کو پھر کلیم ڈاؤن ہوا. میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ MD یا CEO تھے قمر سلیمان، جن کو کہ یونین نے دفتر میں بند کر دیا، پانی کاٹ دیا، ٹیلی فون کاٹ دیا، بجلی کاٹ دی، فون کی، ان کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کر دیے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا بعد میں. یہ تو ہو رہا ہے PIA میں. یہ مجھے بتائیں یہ ایمریٹس میں ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے، ایسے نہیں تھا. وہ آئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے اور اس وقت بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے اس کو، وہ باہر کوریڈور میں تھے، سب لوگوں نے یہ خبر چل پڑی کہ ان کو بند کیا. وہ جب بورڈ سے فارغ ہوئے انہوں نے یونین کے ریپرزینٹیٹیوز کو بلایا، ان کے ساتھ بات چیت کی. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا. سر میرا ایک عرض سنیں. یورپ میں نے 5 سال میں کنٹری مینیجر تھا PIA کا جرمنی میں، اور آسٹریا اور یہ سوئٹزرلینڈ اور ایسٹرن یورپ اور یہ سارے میرے پاس تھے. وہاں پہ جو لیبر یونین EU کی جو لیبر یونین کی پریزیڈنٹ تھی وہ یورپین پارلیمنٹ کی ممبر تھی، اور وہ اپنے جتنی بھی امپلائیز تھے پورے یورپ میں ان کے ویلفیئر کا خیال رکھتی تھی. تو مسئلہ یہ ہے جی، وہ آرگنائزیشنز جیسے PIA ہے، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یونینزم کی ہائی ہینڈڈنس جو اتفاق سے ایئر مارشل صاحب نے، آپ کی تو یونین 7-8 ہے نا، آپ کی یونین بھی ایک نہیں ہے. وہ تو خیر یورپین ذہن میں تو ایک یونین ہوگی، ریپرزینٹیٹیو آفیشیل یونین ہوگی. آپ کی تو پائلٹس کی الگ یونین ہے، لوڈر کی الگ یونین. تو یہ ڈائیکاٹمی کہاں؟ یونینز ہوتی ہے صرف لیبر کی، اور وہ گروپ 1 سے گروپ 4 تک یونین ہے جس کو CBA کہتے ہیں، کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. جو اس کے علاوہ بھی بڑا بلایا ہے، کوئی بھی نہیں آنے کو تیار اس ایشو کے اوپر بات کرنے کو تیار. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو پالپا ہے، پائلٹس کا یونین ہے، فلائٹ انجینئر. میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کرتے ہیں اس آرگومنٹ کو کہ آپ کی باٹم لائن اس آرگومنٹ کی کیا ہے کہ یونینز جو ہیں وہ کیسے PIA کو بچانے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سٹرائک ہوا جاپان ایئر لائن میں. نہیں وہ PIA کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں نا. اس میں بھی آربیٹریشن ہوتی ہے، قانون بنتا ہے. انہوں نے اسٹرائک کیا، اس سے جتنا نقصان ہوا آربیٹریشن نے فیصلہ کیا کہ قصور کاکپٹ کرو کا تھا. ایوری کاکپٹ کرو، ہمارا ایک فلائٹ انجینئر تھا جو وہاں کام کرتا تھا. جاپان ایئر لائن اسٹیٹ کیریئر ہے، اسٹیٹ کیریئر. اس نے کہا ہے کہ ہم نے $9,000 پر منتھ ان کے سیلری سے کٹا.
جو نقصان ہوا تھا. کیونکہ ٹیلی ویژن پروگرام میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا. بریک کے ساتھ میں کم از کم ناظرین آپ کے سامنے یہ ضرور رکھوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آپ کو یہ بتا نہیں پا رہے بنیادی طور پر کہ جب پی آئی اے کو یا اسٹیل ملز کو یا پاکستان ریلویز کو یا ڈسکوز کو فائنینس کرنے کے لیے بیل آؤٹ پیکیجز حکومت پاکستان دیتی ہے تو حکومت پاکستان کے بوجھے میں کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ آپ کے ہم تمام شہریوں کی جیب سے کاٹ کے یہ پیسے پی آئی اے میں اسٹیلز مل دیے جا رہے ہیں. اور جن انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے اس کا تصور دنیا سے ختم ہو چکا ہے. ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے مسلسل پاکستان کے اندر مس مینجمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک کمپنی کو چلنے نہیں دیا جا رہا. یہی حالات صرف پی آئی اے کے نہیں ہیں, ریلویز کے بھی یہی حالات ہیں, ڈسکوز کے بھی یہی حالات ہیں. اسٹیل مل میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پروموشن دے دیں. تو یہ چیزیں, یہ جب تک یہ بنیادی تصور کو ختم نہیں کیا جائے گا, اس تصور کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا, کوئی فیوچر نہیں ہے پی آئی اے کا, ریلویز کا, کسی اسٹیل مل کا, کسی اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا, کسی ڈسکو کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں نے تو اپنا مقدمہ جو ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے خلاف آپ کے سامنے رکھا ہے. اب بات سوال یہ ہے کہ آخر وے فارورڈ ہے کیا, چونکہ یہاں تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اتنی منافقت کی جا رہی ہے, اتنی پولیٹیکل لیول پہ جھوٹ بولا گیا ہے 70 سال سے کہ سب لوگوں کے جھوٹ کو ہی سچ سمجھ لیا ہے. جناب کیا کریں گے, کوئی طریقہ ہے بھی ان آرگنائزیشنز کو بچانے کا؟ جی پوری دنیا میں ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ اس کے 3 یہ اب ایک وقت آ جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ادارے کو یا ایک اسٹرکچر کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا اور ریئلٹی کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت آ رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیاسی قیادت کو ڈینائل سے نکلنا پڑے گا. کسی کو کنوین کر کے ایک پیج پہ لانا پڑے گا ٹاپ لیول پہ کہ تاکہ کوئی بھی حکومت بدلے تو اس پالیسی کا تسلسل چلتا ہے. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں اس کو حکومت سے انسولیٹ کر کے پروفیشنلز کو دینا پڑے گا جس پہ آپ آؤٹ کم بیسڈ ان کو ٹارگٹ دیں گے. دنیا میں بہت سے لوگوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, آپ بٹس منگوائیں ان کو دے دیجئے. ابھی پرائیویٹائز ہو نہیں پائے گا, ابھی تو کوئی خریدنے کو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تیسرا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم کوئی اسٹریٹجک انویسٹر لے آئیں تاکہ ایک تو کوئی اسٹریٹجک انویسٹر آئے گا. یہ 460 بلین روپے کے لاس پہ وہ جو لاسز ہیں, کسی بھی چیز کو آپ سیلیبل بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کو ویلیو پروپوزیشن کو کمرشل گراؤنڈز پہ لے آئیں اور وہ پروفیشنلی کیا جا سکتا ہے. اچھا, اور جو آخری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے ذکر بھی ہوا ہے, جب ہم یہ کر لیں, پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم پالیسی کنسسٹنسی دکھانے میں ناکام ہیں کسی بھی چیز میں. جب تک ہم ایک فیصلے کو 10 سال اون نہیں کریں گے, مثلا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر مجھے اس وقت کوئی چیمپئن نہیں نظر آ رہا. یہ وزیر اعظم پاکستان کا کام نہیں ہے, ان کو ایک شخص کو یہ ذمہ داری دینی ہے. ڈاکٹر عشرت حسین اور جو گورننس امپروو اور سب چیزوں کے لیے لگایا ہوا تھا انہوں نے, 18 مہینے ہو گئے, وہ کیوں نہیں کچھ اس کے بارے میں سوچ سکتے؟ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے ان کی ٹرمز آف ریفرنس کا حصہ ہے, یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا, اس کے اوپر ایکشنز کیا ہوئے ہیں میں ابھی اپڈیٹڈ ریسنٹلی ہمیں بلانا چاہیے ڈاکٹر تو بالکل بلانا چاہیے, لیکن ایک پرسنالٹی یا ادارے کو آپ کو یہ کسٹوڈین بنا کے چیمپئن شپ دینی پڑے گی جس کے پیچھے سیاسی قیادت کھڑی ہو تاکہ وہ شخص جو ہے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ رسپانسبل ہے. محمود صاحب آپ چیف کمرشل آفیسر رہ چکے ہیں پی آئی اے کے, آپ اس موقع پہ کیا بتائیں گے کہ کیا ریئلسٹک وے فارورڈ ہے پی آئی اے کے لیے, اور یہ کیسے کہانی ختم ہوگی کہ جی ہم نے تو چھوڑنی نہیں پی آئی اے کی جان, ہم تو آخری وقت تک پی آئی اے کے اندر ہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پروفیشنلز کو پروفیشنل ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے. پروفیشنل ڈیسیجن ایک یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو نکالنا ہے, فیک ڈگریز ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ پروفیشنل ڈیسیجن اس سے اور زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے جی بہت سے ایئر لائنز میں ہوا, ملیشین میں ایک جرمن آیا جس کو ٹرمینیٹر کہتے تھے, انہوں نے کافی ملیشیا کو امپروو کیا. اس نے دا فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ واز کہ آپ کا ایک انٹرنل کسٹمر ہے اور ایک آپ ایکسٹرنل کسٹمر ہے. یو ٹیک کیئر آف یور انٹرنل کسٹمر. آپ کا جو انٹرنل کسٹمر ہے وہ آٹومیٹیکلی ایکسٹرنل کسٹمر کا خیال رکھے گا. اور اس نے لوگوں کی سیلری بڑھا دی, ٹارگٹ بیسڈ KPIs دے دی اور لوگ کام کرنے لگے. وہی لوگ تھے, اس نے صرف ان لوگوں کو فارغ کر دیا جو جس طرح آپ نے ذکر کیا پی اے میں بھی اس طرح ہے. بات یہ ہے جی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, میں کوئی بریگنگ نہیں کرتا لیکن ایک ایگزامپل. میں نے پی آئی اے میں 36 سال کام کیا, میں ریٹائر ہوا ہوں. افغانستان میں ایک ایئر لائن بننی تھی, مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا, پی آئی اے سے میں 5 لوگ لے کے گیا ہوں اور اس میں کوئی بھی مینیجر لیول کا نہیں تھا. ٹھیک, گروپ 7 اور اسسٹنٹ مینیجرز. یہ کون سی ایئر لائن تھی جو کھڑی افغان جیٹ, ہم نے پرائیویٹ کمپنی تھی, پرائیویٹ کمپنی ہم نے وہاں بنائی, وہ چلائی بھی. انہوں نے چونکہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں اس کا سی او بھی تھا. ہم نے وہ ایئر لائن. آپ سی او تھے, بڑی مزے کی بات ہے, آپ سی او تھے, آپ کے پاس یونین تھی؟
خیر افغانستان میں ابھی وہ یونین وہ وقت نہیں آیا تھا, ہو سکتا ابھی بنی ہو. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر ایک پی آئی اے کے 6 لوگ ایک دوسرے ملک میں ایک ایئر لائن بنا سکتی ہے, پی آئی اے کے پاس پروفیشنلزم بہت ہے, ان کو کام کرنے دیا جائے, لوگوں کو ان کے کنٹینیوٹی کے آپ کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیئرمین ایوریج ایج آپ نکالیں 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے. ٹم کلارک یہ 26-27 میرے پاس لسٹ ہے. اچھا جی, ٹم کلارک پچھلے 30 سال سے ایمریٹس کا چیف ایگزیکٹو. ٹم کلارک 30 سال ہو گئے. کنٹینیوٹی ہے نا, وہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو لانگ ٹرم, یہاں پہ تو لانگ ٹرم ڈیسیجن کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی بھی جب نیا آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا تھا, اس کے جتنے لوگ تھے یہ تو چھوڑتے, اس کو ہٹا دیں, نئے کو لے آئے. وہ نئے کو لے آتے. یہ ایکسپیریمنٹس آفٹر ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں. پی آئی اے بچے گی کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, حکومت کے پیسوں کے بغیر پی آئی اے بچ سکتی؟ ابھی تو نہیں, ابھی اس لیے کہ ابھی پی آئی کا اسٹرکچر وہی ہے جو 20-25 سال پہلے تھا, جب سے یہ یونینزم شروع ہو گئی اور جب سے گورنمنٹ کی ایکسٹریم انٹرفیئرنس. یہ ساؤتھ ویسٹ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے, بننے سے اب تک اس نے کبھی نقصان نہیں کیا. اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, ایک زمانے میں تھی مشکل میں ساؤتھ ویسٹ پہ, بٹ اس نے کبھی بھی لاس نہیں کیا. بریک ایون میں آئے ہوں گے. ایک ٹائپ کے جہاز رکھتے ہیں 737 اور وہ آگے 700 سے زیادہ ان کے پاس جہاز ہے. اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے جب ریٹائر ہوا, اس سے انٹرویو تھا, اس سے پوچھا, اس نے کہا کیا پرابلمز ہے. اس نے کہا کہ جی پرابلمز یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ گورنمنٹ کے انٹرفیئرنس سے خراب ہوتے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہے وہ اپنے اونر کے, آپ کے پاس انڈس کا ایگزامپل ہے, ہمارے پاس بوجھا اور پتہ نہیں کتنے سارے ہیں جو پرائیویٹ آئے. 92 میں ڈی ریگولیشن ہوا اور مشروم کی طرح ایئر لائن آئے پرائیویٹ. اس پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اپنا دینا کہ کیا سولوشن آٹونومس کر دیں, ایکسپینشن. دیکھیے جی, آپ سٹیٹسٹک دیکھیں پی آئی کے ویب سائٹ سے میں لیے 2010 میں پی آئی اے کے جو کیپیسٹی تھی وہ کیپیسٹی آج کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے پی آئی اے کی. ٹھیک ہے جی. اس وقت پی آئی اے 8 ملین پیسنجر اٹھاتے تھے جب صرف پی آئی اے تھا. 92 میں ڈی ریگولیشن ہوئی, میکسیمم جو کیپیسٹی جو پیسنجر اپلفٹ ہوئے وہ 9 ملین. پی آئی اے کو نقصان ہوا نہیں, پی آئی اے کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں پورے ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوا کہ آپ نے آؤٹ رائٹ لوگوں کو رائٹس دے دیے. 4-5 منٹ. ارشاد عارف صاحب, واٹس یور سولوشن, وے فارورڈ کیا پی آئی اے بچ سکتی؟ سر پی آئی اے کیا باقی بھی ادارے ہیں, اس میں خرابی کی جو بنیادی وجہ ہے جو ابھی ڈسکشن میں بھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل ول ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے, اور جو انٹرفیئرنس ہے گورنمنٹ کی, یہ 2 چیزیں ہیں تباہی کی وجہ. کہ آپ نے یعنی ول کا یہ عالم ہے کہ 3 سال سے آپ کی کم از کم 3 سال ہو گئے اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, آپ تنخواہیں دیے جا رہے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں جناب ہمیں پروموشن بھی دی جائے. اور پی آئی اے کا بھی یہی حال ہے.